بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما والحقنا من الصالحین ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آپ کے سامنے سورہ طہ کی 5 آیات میں نے پڑھی، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ طہ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو، وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے۔ اس میں موجود مدود کو ضرور غور کیجئے، اس کی ابتدا پہ بھی نظر ڈالیے اور یہ بتائیے اپنے علم کے اضافے کے لیے کہ یہ طہ حرف مقطعات میں سے کس تقسیم کے خانے میں جائیں گے، اور آگے بھی جو مدود آ رہے ہیں ان کو بھی ضرور محسوس کیجئے، قرآن کو کھول کے ان آیات پر غور کیجئے تاکہ آپ کا یہ جو علم ہے وہ مکمل انشاءاللہ ہو جائے۔ اپنے ذہنوں کو یکسو کر لیں اور اپنے نیتوں کو خالص کر لیں، اور یہ سارے لیکچر جو ہے وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں نافع میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ ہم مدود پڑھ رہے تھے اور مدود کی ہم نے دیکھا کہ شروع ہی میں جو ہمیں اقسام نظر آئیں کہ مد فرعی اور مد تبعی۔ مد تبعی کے اس میں جو ہم نے دیکھا جو مدود آتے ہیں وہ مد
عوض آتا ہے اور مد صلہ صغرا آتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو دوسرا ہمارے پاس وہ ہے مد فرعی کا حصہ، وہ میں دو وجوہات ہیں مد کی، ایک بسبب حمزہ اور دوسرا بسبب سکون۔ حمزہ کی وجہ سے جو مدود ہوتی ہیں ان کی تین اقسام ہیں، مد متصل اور مد منفصل اور مد بدل۔ مد صلہ کبریٰ جو اس کا شمار ہے جائز منفصل کے خانے میں آتا ہے، اور سکون کے باعث وجود میں آنے والی دو مدود کی اقسام ہیں، مد لازم اور مد عارض السکون۔ مد لین اس میں آ جاتا ہے، مد عارض السکون کے خانے میں آ جاتا ہے، اسی کی شاخ شمار کی جاتی ہے، اور قوت اور کمزوری کے لحاظ سے ان مدود کے مختلف درجات ہیں۔ قوت کے لحاظ سے ان مدود میں مضبوط ترین مد لازم ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مد لازم کی لازمی 6 حرکات ہیں، اس وجہ سے سب سے زیادہ مضبوط مد ہے۔ اس کے بعد جو مد آتا ہے وہ مد واجب متصل آتا ہے، تیسرے نمبر پر مد عارض السکون آتا ہے، چوتھے نمبر پر مد جائز منفصل، اور سب سے آخر میں کمزور مد جو ہے وہ مد بدل ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مد بدل کی 2 ہی حرکات ہیں، باقی دوسروں کی حرکات اس سے زیادہ ہیں۔ تو اگر ایک حرف مد کی وجہ سے 2 مدود وجود میں آتے ہوں تو لازماً ہم ان 2 میں سے کسی ایک مد کو اختیار کرتے ہیں، اور جو مد ہم اختیار کرتے ہیں وہ مضبوط مد ہوتی ہے ایک مد کی نسبت۔ اس صورت میں ہم کمزور مد کو چھوڑ کر مضبوط اور قوی مد کو اپناتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ دوسرے کو ہم حذف کر دیتے ہیں۔ اس اقوی سببین کا یہ موضوع کہلاتا ہے، اور اقوی سببین کا مطلب یہی ہے کہ 2 سبب کے درمیان جو مضبوط مد ہو وہ اختیار کیا جائے۔ آپ سلائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مثال ہے آمین والی، اس کو جب اس کا پہلا جو حرف ہے وہ حمزہ ہے زبر کے ساتھ، پھر الف ہے جو کہ حرف مد ہے، اور اس کے بعد میم پر شدہ ہے یعنی کہ لازمی سکون ہے۔ شدہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ جب حرف مد کے بعد لازمی سکون آئے تو اس کو 6 حرکات لازم دینی ہوتی ہیں، تو یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے، یعنی کہ بیچ کا جو الف ہے حرف مد وہ ایک ہے، اس سے پہلے بھی حمزہ ہے جو کہ مد بدل کی وجہ بنتی ہے۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ حرف مد سے پہلے اگر حمزہ آئے گا تو وہ مد بدل ہوگا۔ تو حرف مد یہاں پہ الف ہے، اس سے پہلے حمزہ زبر کے ساتھ ہے تو یہ مد بدل ہے، اور جو اس کے میم ہے اس پر شدہ ہونے کی وجہ سے یہ لازمی سکون ہے۔ اب ہوگا کیا کہ اس میں مد بدل کو ہم حذف کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، اور میم کا جو پہلا ساکن میم ہے اس کی وجہ سے ہم اس کو مد لازم بنائیں گے، اور اس کو پھر ہم اس طرح سے نہیں پڑھ سکتے آمین، بلکہ ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے آمین۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کی 6 حرکات لازمی دینی ہے، ہم نے مد بدل کو چھوڑ دیا۔ جو دوسری مثال ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حمزہ ہے زبر کے ساتھ، پھر الف ہے، اور پھر اس کے بعد جو واو ہے وہ اب آپ واو سے کنفیوز نہ ہو، وہ دراصل واو نہیں ہے بلکہ وہ چونکہ پیش کے ساتھ حمزہ آ رہا ہے اس لیے وہ واو اس حمزہ کی کرسی ہے، وہ اس پہ بیٹھا ہوا ہے، دراصل وہ واو نہیں ہے بلکہ وہ حمزہ پیش کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات ہوئی کہ پہلے حمزہ جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد حرف مد الف ہے، اور چونکہ اس کے بعد بھی حمزہ ہے، حرف مد سے پہلے بھی حمزہ ہے اور حرف مد کے بعد بھی حمزہ ہے، تو یہ جو مد بنے گا وہ بنے گا مد واجب متصل، یعنی کہ یہ ایک ہی لفظ میں آنے والا حمزہ، حرف مد اور حمزہ۔ ٹھیک ہے، مطلب تو پھر اس کا کیا ہوگا کہ اس کی یا تو ہم 4 حرکات دیں گے یا اس کی ہم 5 حرکات دیں گے۔
اور جب اس لفظ براؤ پر یا کسی بھی دوسرے ایسے لفظ پر وقف کیا جائے جس کے آخر میں حرف مد کے بعد حمزہ پایا جاتا ہو، تو ایسی حالت میں اس کو پڑھنے کی تین مطلب مختلف اشکال ہیں، اور اس پہ ٹھہرا جاتا ہے تو مختلف طریقوں سے ٹھہرا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اگر پڑھنے والا مد واجب متصل اور مدارد السکون دونوں کو 4 حرکات کے ساتھ پڑھتا ہے تو وقف کی صورت میں بھی 4 حرکات کے ساتھ ہی وقف کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ وہ شروع سے جس طرح سے اپنی تلاوت کو جاری رکھے ہوئے ہے تو اس کو خیال رکھتے ہوئے اس کو 4 حرکات سے ہی روکنا ہوگا۔ اسی کو مد سببین کہتے ہیں، یعنی 2 وجوہات کے ساتھ ایک مد واجب متصل اور دوسری مد عارض السکون۔ پھر اگر پڑھنے والا مد واجب متصل کو 5 حرکات اور مد عارض السکون کو 2 یا 4 حرکات کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس صورت میں وہ اس لفظ پر صرف 5 حرکات یعنی مد واجب متصل کے ساتھ ہی رکتا ہے، یعنی کہ نہ وہ یعنی مدارد السکون کو اگر وہ پیچھے سے 2 حرکات دے رہا ہے تو پھر یہاں پہ جو قوی مد ہے مد واجب متصل اس کو اختیار کیا جائے گا اور 5 حرکات اس کو دی جائیں گی۔ پھر اگر پڑھنے والا مد عارض السکون کو 6 حرکات، کیونکہ ہم نے یہ بات پڑھی تھی نا کہ مدارد السکون کی جو حرکات ہیں وہ 2، 4 یا 6 ہیں، تو 6 حرکات پیچھے سے لے رہا ہے تو مد واجب متصل کو 4 یا 5 حرکات کے ساتھ پڑھتا ہو تو اس صورت میں وہ اس مد پر صرف مدارد السکون کی 6 حرکات کے ساتھ ہی رک سکتا ہے، کیونکہ پیچھے سے جو چیز آ رہی ہے ہم نے یہ بات پہلے بھی دیکھی تھی کہ اپنی اس رفتار کو مینٹین کرنا ہے، کیونکہ یہاں ٹھہر رہے ہیں تو پھر اس کو وہ کرنا پڑے گا کہ 6 حرکات مدارد السکون کی پچھلی روایت کے مطابق دیا جائے گا۔ اور اس لفظ پر 6 حرکات صرف اس وقت ممکن ہے جب پڑھنے والا مدارد السکون کو شروع سے 6 حرکات دیتا ہو، اس طرح یہ مد لازم سے مشابہ ہو جاتی ہے، اور مد لازم کی لمبائی کی مقدار بھی 6 حرکات ہیں۔ اس میں 2 حرکات کے ساتھ وقف کرنا ممنوع ہے کیونکہ مد واجب متصل میں 2 حرکات نہیں ہوتی، یا تو اس کو 5 حرکات دی جائیں گی یا اس کی اگر پیچھے سے مدارد السکون کی 6 حرکات دی جا رہی ہیں تو اسی طرح سے اس پر وقف کیا جائے گا۔ جو تیسری مثال ہے اس میں جو اوپر مثال میں حرف مد کے پہلے حمزہ پایا جاتا ہے اس لیے مد بدل ہے، اور چونکہ یہ حرف مد لفظ کے آخر میں ہے اور اگلے لفظ کا پہلا حرف حمزہ ہے، اس لیے یہ مد جائز منفصل بھی ہے۔ 2 مدود ہو گئے کہ مد جائز منفصل بھی ہے اور حمزہ کی وجہ سے یہ مد بدل بھی ہے۔ حالت وصل کی صورت میں ہم مد بدل کو چھوڑ کر مد جائز منفصل کو اپناتے ہیں اور اس کی لمبائی کی مقدار 2، 4 یا 5 حرکات ہیں۔ امام حفص کی روایت کے مطابق اس کی 4 یا 5 حرکات ہی جائز ہیں، 2 جائز نہیں ہیں۔ اگر مد جائز منفصل کو 2 حرکات کے ساتھ پڑھیں تو یہ مد بسببین کہلاتی ہے، اور مد جائز منفصل دونوں مد بدل اور مد جائز منفصل دونوں اس میں شامل ہیں۔ پہلے لفظ را پر وقف کرنے کی صورت میں ہم صرف مد بدل یعنی 2 حرکات کے ساتھ رکتے ہیں، جب اس پہ ٹھہریں گے تو چونکہ سبب بعد میں آ رہا ہے اس لیے ہم اس کو جب پڑھ نہیں رہے تو ہم یہاں پہ صرف مد بدل کریں گے، لیکن جب اس لفظ کو ملا کے پڑھیں گے تو پھر اس میں مد جائز منفصل کی حرکات کو ہم دیں گے، ورنہ یہ مد بدل ہی ہوگا۔ جو چوتھی مثال ہے مآب کی، اس مثال میں چونکہ حمزہ ہے اس لیے یہ مد بدل ہے۔ جب اس حرف پر وقف کیا جاتا ہے تو حرف مد کے بعد آخری حرف متحرک کو عارضی طور پر ساکن کیا جاتا ہے اور اسے کیا بن جاتا ہے مدارد السکون، کہ اس ایک حرف مد کے ساتھ 2 مدود بن رہے ہیں، پہلے حمزہ کی وجہ سے ایک مد بن رہا ہے اور بعد کے سکون کی وجہ سے ایک اور مد بن رہا ہے۔ تو اب اگر اس لفظ پر 2 حرکات کے ساتھ وقف کرتے ہیں تو یہ مد سببین ہے، یعنی مد بدل اور مدارد السکون دونوں کی 2 حرکات۔ اگر اس لفظ پر 4 یا 5 حرکات کے ساتھ
وقف کیا جائے تو پھر یہ مدارد السکون ہے، وصل کی صورت میں صرف مد بدل ہی شمار کی جائے گی اور 2 ہی حرکات دی جائیں گی۔ اب آخری سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ چارٹ بنا ہوا ہے اس میں ہم ایک نظر میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون کون سے مدود کی کیا کیا وہ ہیں۔ اس میں مد کی جو 2 اقسام ہیں، مد فرعی اور مد تبعی۔ مد فرعی کے ساتھ بسبب سکون ہے ایک وجہ، پھر بسبب حمزہ ہے سبب سکون کا، مد عارض السکون ہے اور مد اصلی ہے، پھر مد لازم ہے، مد لازم کلمی ہے، مد لازم حرفی ہے سبب حمزہ میں۔ ایک ہی حرف میں حرف مد اور حمزہ کا پایا جانا ہے، اور اس میں بھی پھر حرف مد کا حمزہ سے پہلے پایا جانا اور حرف مد کا حمزہ کے بعد پایا جانا۔ 2 مدود کی اقسام بنتی ہیں، پہلے حمزہ ہو تو مد بدل ہے، اور بعد میں حمزہ ہو حرف مد کے بعد تو مد واجب متصل ہے۔ اور جو حرف مد اور حمزہ کا 2 الگ لفظوں میں پایا جانا ہے جو کہ مد جائز منفصل اور مد صلہ کبریٰ ہے، ان مدود کی 4 یا 5 حرکات لمبائی ہے۔ اور اس کے بعد پھر مد طبعی ہے کہ اس میں الف، واو اور یا اس کے حروف ہیں اور اس سے پہلے اس کی جنس کی حرکت ہے تو یہ مد طبعی بنتا ہے، اور اس میں مد طبعی حرفی یعنی وہ حروف جو حرف مقطعات کے میں آتے ہیں اور ان کی 2 حرکات ہیں، وہ حی طہور اس کا مجموعہ ہے جو کہ شروع سوروں کی ابتدا میں پائی جاتی ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور مد طبعی کے سے جڑے ہوئے جو مدود ہیں مد صلہ صغریٰ اور مد عوض ہے، ان مدود کو 2 حرکات کے مطابق لمبا کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس ہفتے ہمارا مدود کا جو وہ تھا موضوع تھا، جو چیپٹر تھا وہ ختم ہوا، اور اللہ سے امید ہے کہ جو چیز بتانا چاہ رہے ہیں وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ لوگ اس کو اپلائی بھی کر رہے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں قرآن سے شغف رکھتا تھا، قیامت کے روز اس سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور بلندی کی طرف چڑھتا جا، اور اسی رفتار سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، تیری منزل وہ آخری آیت ہوگی جہاں تک تو پڑھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تجوید سے سنبھل سنبھل کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس کا پڑھنا قبول فرمائے، اس علم کو ہمارے لیے آخرت میں حجت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ ساری چیزیں قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وازواجہ وذریاتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔